رسول اللہ نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگنے لگے جس طرح اپنی موت سے بھاگتا ہے تو اسے اس کا رزق اس طرح ڈھونڈ لے گا جس طرح اس کی موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والوں کو اندھا اور عقل والوں کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کی چھوڑ جانے کی محتاج نہیں، لہٰذا اگر کوئی دوری اختیار کرے تو کرنے دیجیے۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے قسمت صورتوں یا سیرتوں کی محتاج ہے؟ قسمت تو میرے خدا کی کن فیکون کی محتاج ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ تقدیر اس سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے، اور اگر پورے آسمان میں سے بھی کوئی تارا تمہاری قسمت میں نہیں تو کیا ہوا؟ شاید چاند ہی تمہاری قسمت میں ہو۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہو۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا